اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اذان محترم، السلام علیکم۔ اولا تو میں خداوند عالم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار نے ہمیں پھر سے توفیق دی کہ ہم آئیں اور دین کے موضوعات پر غور و فکر کر سکیں، جس کے نتیجے میں اپنی دنیا کو بھی بہترین بنا سکیں اور اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنا سکیں۔ الحمدللہ اس درس سے جو ہم ایک نیا ٹاپک، ایک نیا موضوع شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ اگلے کچھ دروس تک بدستور جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اور اگر ہم دیکھیں گے یہ جو گروہ ہم نے تشکیل کیا تھا، یعنی بنایا تھا درس توحید کے عنوان پہ، اس کا مقصد، اس کا ہدف کیا تھا؟ تو تقریباً آج سے تقریباً 2 سال پہلے جب میں نے اس گروپ کو تشکیل دیا تھا، بنایا تھا، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم جب اپنی پریشانیوں کو دیکھتے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آپ سوچ سکتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی پریشانی ہو چاہے اخروی پریشانی ہو، چاہے کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، مال نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کسی کو آخرت کا ڈر ہے، کسی کو قبر کا ڈر ہے، بہرحال جتنی بھی پریشانیاں ہم سوچ سکتے ہیں، اس کا روٹ کاز اگر دیکھیں، اس کی بنیاد دیکھیں، اس کی جڑ دیکھیں، تو ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ ہم توحید کو اچھی طریقے سے سمجھ نہیں پائے ہیں، ہم خداوند عالم کی ذات کو ہی نہیں سمجھ پائے، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے ایمان کو مکمل نہیں کر پائے، اور جس کے نتیجے میں ہماری تمام پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو درس توحید شروع کرنے کا ایک ہدف، ایک مقصد یہ تھا کہ ہم خداوند عالم کی صحیح معرفت حاصل کر سکیں، جس کے نتیجے میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا سکیں اور اپنی تمام پریشانیوں کو دور کر سکیں۔ تو الحمدللہ اب جو میں نے ٹاپک لیا ہے وہ اسی سلسلے میں ہے کہ اگر ہم نے اس ٹاپک پر غور و فکر کر لیا، اس موضوع کو اچھے سے سمجھ لیا، تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں خداوند عالم سے بہت قریب کر سکتی ہے۔ یعنی اگر ہم خداوند عالم سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو فنا کرنا چاہتے ہیں خداوند عالم کی ذات میں، اور قرب الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور تو اس کے لیے سب سے بہترین کوئی چیز ہے تو وہ یہی موضوع ہے جس کو ہم نے انتخاب کیا ہے۔ اور دھیرے دھیرے ہم اس موضوع کو جیسے جیسے ڈسکس کریں گے تو ہم اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکتے ہیں اور خداوند عالم کے زیادہ سے زیادہ نزدیک جا سکتے ہیں۔ اور وہ موضوع ہے نماز، کہ اگر ہم نے اپنی نماز کو بہتر بنا لیا تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نہ صرف یہ کہ ہماری تمام دنیاوی پریشانیاں حل ہوتی چلی جائیں گی، بلکہ ہماری اخروی پریشانیاں بھی حل ہوتی چلی جائیں گی، اور ہم خداوند عالم سے زیادہ سے زیادہ قریب ہوتے جائیں گے۔ تو ایک وجہ ہے کہ ہم خداوند عالم سے زیادہ قریب نہیں ہو سکے، اس کی محبت، اس کا عشق، اس کا عرفان ہم حاصل نہیں کر سکے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے نمازوں کو وہ ویلیو نہیں دی جو ان کو دینی چاہیے تھی۔ اچھا، نماز کو وہ ویلیو کیوں نہیں دی جو دینی چاہیے؟ تو اس کی وجہ یہ کہ ہمیں نماز کی معرفت نہیں ہے۔ ایک طرف ہمیں خداوند عالم کی معرفت نہیں ہے، تو دوسری طرف ہمیں نماز کی بھی معرفت نہیں ہے۔ تو یہ نماز بہت ویلیو ہے۔ اگر ہم نے اس نماز کی معرفت حاصل کر لی، اس کا عرفان لے لیا نماز کا، تو ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی قرب الہی کی جو منزل ہے اس کو بہت آسانی سے طے کرتے ہوئے خداوند عالم کے جوار میں پہنچ سکتے ہیں، اور خدا کا عرفان حاصل کر سکتے ہیں، اور خداوند عالم کے عشق میں ڈوب سکتے ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں آیت اللہ تقی بہجت علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ کوئی بھی انسان خداوند عالم سے قریب ہونا چاہتا ہے اور خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا عشق، اس کا نور حاصل کرنا چاہتا ہے، تو بس وہ فقط 2 کام کرے۔ یعنی یہ وہ 2 کام کر لے گا تو اس کو خداوند عالم کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ ایک یہ کہ اپنی نمازوں کو ویلیو دینا شروع کرے، یعنی اول وقت نماز کی پابندی کرے، جس حد تک بھی کر سکتا ہے اول وقت نماز پڑھے، اور دوسرا یہ کہ گناہ نہ کرے۔ تو اگر 1000 سال کی بھی زندگی ہے تو بس یہ فقط 2 کام سے وہ قرب الہی کو حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی وہ دیگر جتنے بھی مستحبات ہیں، جتنے بھی اور ساری چیزیں، اگر وہ نہیں بھی کرتا ہے، فرض کر لیں، تو فقط یہ 2 کام اس کو خداوند عالم کے بہت قریب لے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح آیت اللہ علی قاضی طباطبائی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھتا ہو اور وہ بلند مقام تک نہ پہنچے تو وہ مجھ پر لعنت کرے۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ نماز بہت زیادہ ویلیو کی ہے، لیکن ہم نے اس نماز کو وہ ویلیو، وہ عظمت، وہ وقار نہیں دیا، جس کے نتیجے میں آج ہم خداوند عالم سے دور ہیں، خدا کی معرفت حاصل نہیں کر پائے، اور جس کے نتیجے میں ہماری تمام پریشانیاں ہیں۔ یہ نماز ہے جس کو نماز کو معراج مومن کہا گیا ہے، یعنی مومن کی معراج اور مومن کی بلندی ہے۔
اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ یہ نماز قبول تو تمام اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ یہ نماز نہیں قبول ہوئی تو دیگر تمام اعمال ہمارے رد کر دیے جائیں گے، چاہے ہم کتنے روزے رکھیں، کتنے ہم صدقہ دیں، کتنے ہم چیریٹی کریں، کتنی مجلسیں کریں، کتنے اور دیگر مستحبات اور تمام اعمال کریں، لیکن اگر خدا نخواستہ نماز نہیں قبول ہوئی تو تمام اعمال ہمارے رد کر دیں گے، اور خدا کا شکر ہے کہ اگر ہماری نماز قبول ہو گئی تو ہماری تمام اعمال قبول ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے کچھ دروس تک ہم نماز کے اخلاقی مسائل، نماز کے فقہی مسائل، نماز کی تاریخی مسائل اور نماز کے دیگر مسائل کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھیں ہماری حدیث کی دو بہت ہی زبردست کتابیں ہیں، بہت ہی معتبر کتابیں ہیں۔ ایک ہے وسائل الشیعہ، یہ شیخ حر عاملی علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ ایک ہے مستدرک الوسائل، یہ مرزا حسین نوری علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ اگر ان دونوں کتابوں کو دیکھیں تو اس میں ٹوٹل احادیث جو ہیں وہ تقریباً 60,000 احادیث ہیں، یعنی ٹوٹل حدیثیں جو ہیں اس میں وہ 60,000 کے ہیں قریب ہیں، جس میں نماز پر تقریباً 20,000 حدیثیں آئی ہیں۔ یعنی اگر ان تمام احادیث کو دیکھیں تو 1/3 احادیث جو ہیں وہ صرف نماز کے متعلق، تو نماز کی عظمت کو سمجھیں کہ 1/3 حدیثیں صرف اور صرف نماز پہ ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم زیارت نامے کو دیکھیں، ہر امام کے زیارت نامے کو دیکھیں، شہزادی کے زیارت نامے کو دیکھیں، رسول اللہ کے زیارت نامے کو دیکھیں، تو ایک چیز مشترک ملے گی، ایک چیز کامن ملے گی، وہ ہے ایک جملہ، اور وہ جملہ کیا ہے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا۔ یعنی یہ جملہ آپ کو مشترک ملے گا۔ آقا محسن کراتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، داموز اللہ فرماتے ہیں کہ آقا محسن کراتی وہ ہیں جو جن کا ایرانی چینل پہ بہت درس قرآن کے سلسلے میں بڑا کام ہے، اور آج تو شاید ہی ایسا کوئی ہو جو آقا محسن کراتی کا نام نہ جانتا ہو۔ باقاعدہ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں نے اگلے 30 سال تک کے لیے جو درس قرآن ہے اس کو میں نے ریکارڈ کر دیا ہے اور ریکارڈ کروا لیا ہے، کہ اگر خدا نخواستہ مجھے دنیا سے جانا بھی پڑ جائے، بہرحال یہ صدقہ جاریہ ہوتا رہے۔ تو بہت ہی ایک عظیم شخصیت ہے ہماری، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ائمہ کی زیارتوں کو بہت باریکی سے دیکھا ہے، اس کو اسٹڈی کیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر ائمہ کے زیارت نامے میں، شہزادی کے زیارت نامے میں اور رسول اللہ کے زیارت نامے میں ایک جملہ جو ہے وہ ضرور سے ضرور آتا ہے، اور وہ یہی جملہ ہے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا۔ یہ نماز کی ویلیو، عظمت بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن مجید میں خمس سے ریلیٹڈ ایک آیت آتی ہے، فقط ایک آیت جو ہے وہ خمس سے ریلیٹڈ ہے۔ روزے سے متعلق 13 آیتیں آتی ہیں، حج سے متعلق تقریباً 18 آیتیں، زکوٰۃ سے ریلیٹڈ 33 آیتیں آتی ہیں 33، نماز سے ریلیٹڈ 122 یا اس سے بھی زیادہ آیتیں نماز سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب ان آیتوں میں نماز کے مختلف احکامات، مسائل اور باقی چیزیں خداوند عالم نے بیان فرمائی ہیں۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سفینۃ البحار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کی 4000 حدیں ہیں، 4000 حدیں ہیں۔ علماء نے سے جب پوچھا گیا کہ امام کی اس حدیث سے کیا مفہوم ہے، 4000 حدیں سے کیا مراد ہے امام کی، تو علماء نے اس کو بیان کیا کہ 4000 حدوں سے نماز کے واجبات اور مستحبات مراد ہیں۔ ہمارے بہت ہی مشہور اور معروف عالم دین شہید اول محمد ابن جمال الدین مکی علیہ رحمہ کی 2 کتاب تھیں، ایک الفیہ، ایک نفلیہ۔ الفیہ میں آغا نے یعنی شہید اول نے 1000 واجبات نماز کے لکھیں، 1000 واجبات نماز سے، اور نفلیہ میں 3000 مستحبات، یعنی شہید اول کی 2 کتاب الفیہ اور نفلیہ میں 1000 واجبات الفیہ میں اور 3000 مستحبات جو ہیں وہ نفلیہ میں انہی نے لکھی ہیں۔ تو ہم دیکھیں نماز پہ بہت ساری کتابیں ہمیں دستیاب ہے، بہت زیادہ کتابیں نماز پہ مل جائیں گی۔ مثال کے طور پہ اسرار الصلاۃ جو ہے، جس میں نماز کے اسرار لکھے گئے، وہ شہید ثانی کی ہے۔ نماز کے اسرار سے مطلب یہ ہے، بڑے تو جانتے ہوں گے، بچوں کو بتا دوں، نماز کے اسرار یہ کہ جو ہم نماز میں جو چیزیں کرتے ہیں، رکن ہیں، جو اس کے اذکار ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، تو کیوں کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے۔ اس کے بعد ہم 2 سورے پڑھتے ہیں، سورہ الحمد تو واجبی ہے، اس کے علاوہ دیگر سورہ، تو 2 ہی سورے کیوں پڑھتے ہیں، 3 کیوں نہیں پڑھتے ہیں۔
پھر ایک رکوع کرتے ہیں، پھر 2 سجود کرتے ہیں، پھر تشہد و سلام. تو کیوں ایک ہی رکوع ہے اور رکوع کا فلسفہ کیا ہے؟ 2 سجود کیوں ہے؟ سجود کا فلسفہ کیا ہے؟ تشہد کا فلسفہ کیا ہے؟ تو بہرحال جس تمام جو فلسفے ہیں اس کو اسرار کہتے ہیں، نماز کے اسرار. تو شہید ثانی نے اسرار الصلاۃ کے نام پہ کتاب لکھی ہے، اس میں نماز کے اسرار کو انہوں نے لکھا ہے. اسی طرح کہ امام خمینی علیہ الرحمہ کو استاد عرفانی آیت اللہ جواد ملکی تبریزی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی اسرار الصلاۃ کے عنوان پہ، یعنی آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کی بھی ایک کتاب ہے اسرار الصلاۃ کے عنوان پر. اسی طرح خود آیت اللہ امام خمینی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے آداب نماز. اسی طرح بہت سارے علماء نے، بہت سارے رائٹرز نے جو ہے نماز کے اوپر کتابیں لکھی ہیں. اور ہمیں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند عالم سے قرب حاصل کریں تو نماز کی معرفت حاصل کریں. نماز کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں نماز کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی کتاب ضرور سے ضرور پڑھنی چاہیے. علماء نے نماز کو دانشگاہ سے یعنی یونیورسٹی سے تشبیہ دی ہے. یعنی جیسے ایک یونیورسٹی ہوتی ہے اسی طریقے سے نماز بھی اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی ہے. نماز میں آپ کو معنویت ملے گی، نماز میں آپ کو اخلاقیت ملے گی، نماز میں عرف و علم و معرفت کے خزانے ملیں گے. نماز سے ہی ہم مادی پریشانی حل کرا سکتے ہیں، نماز سے ہی ہم مانوی پریشانی حل کرا سکتے ہیں، نماز سے ہی ہم خدا سے بہت زیادہ قریب ہو سکتے ہیں. تو جیسے ایک یونیورسٹی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو تمام چیزیں میسر ہوتی ہیں، اسی طرح نماز بھی اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی ہے جس میں آپ کو تمام چیزیں میسر ہوں گی. علماء فرماتے ہیں کہ کسی بھی یونیورسٹی کے 5 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں. 5 بنیادی اجزاء کا مطلب 5 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی یونیورسٹی میں. یعنی کچھ ہو یونیورسٹی میں چاہے نہ ہو، یہ 5 چیزیں تو بہرحال ہونی ہی ہونی ہے. ایک ہوتی ہے یونیورسٹی کی عمارت، ایک یونیورسٹی کا استاد ہوگا، ایک سلیبس ہوگا، کتابیں ہوں گی، اور طالب علم جو وہاں کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو وہاں کے پڑھنے والے ہوتے ہیں. تو اگر نماز اپنے آپ میں یونیورسٹی، تو نماز کے استاد کون ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں نماز کے استاد جو ہیں وہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، خود پیغمبر اکرم نماز کے استاد ہیں. کتاب کی بات کی جائے تو قرآن مجید جو ہے وہ کتاب ہے، اور سیلیبس کی بات کی جائے تو توضیح المسائل جو ہے، رسائل عملیہ جو ہے وہ اس کی سیلیبس ہے. طالب علم کی بات کی جائے تو پورے دنیا کے مومن و مومنات جو ہیں وہ طالب علم ہے. اور عمارت کی بات کی جائے کہ نماز کی عمارت کیا ہے تو ہم سبھی جانتے ہیں مسجد جو ہے وہ اس کی عمارت ہے. تو دیکھیں ہم کہ نماز ایک یونیورسٹی کی طریقے سے ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں وہی نماز جس کو اتنی ویلیو دی گئی ہے علماء نے، ائمہ نے، آج ہم دیکھتے ہیں اس کی کتنی بے توقیری کر دی ہے، اس کو اتنا کمتر بنا دیا معاشرے میں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ بزرگوں نے کہنا سننا بند کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں بزرگ جو ہیں ماشاءاللہ خود نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کو نہیں ٹوکتے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید خضری، یہ بیان فرماتے ہیں جب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 نازل ہوئی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَنَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم خود بھی اس کے پابند رہو. تو جب یہ آیت نماز کی سلسلے میں خداوند عالم نے نازل کی کہ خود بھی نماز کے پابند رہو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کرتے رہو، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ تک نمازوں کے اوقات میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر جاتے تھے اور شہزادی کے دروازے پر کہتے تھے الصلاۃ رحمک اللہ، یعنی صلاۃ پڑھو تاکہ اللہ تم پر رحمت کرے. اب دیکھیں وہ گھر جس نے دنیا کو نماز پڑھنا سکھایا، جس نے نماز کے لیے سب کچھ، امام حسین علیہ السلام نے دیکھیں نماز کے لیے کیا نہیں کیا، اور ہمارے ہر ائمہ نے، خود شہزادی نے نماز کے سلسلے میں کتنی زحمتیں، کتنی مشقتیں برداشت کی، اور جس کو انشاءاللہ ہم آگے دروس میں آپ کو بیان بھی کرتے رہیں گے. لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو کتنی شدت سے تاکید فرما رہے ہیں، اور ان کے شہزادی کے دروازے پہ آ کے یہ بات کہتے تھے کہ نماز کی پابندی کرو. اور ہم یہ الگ بات ہے تاریخ میں یہ ہم نے دیکھا کہ اسی دروازے کو پھر آگ لگائی گئی. تو ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں بزرگ کس حد تک، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں رسول اللہ اپنے اس گھر والوں کو جو نماز کے اتنے شوقین، اتنے پابند ہیں، جو اول وقت نماز ترک ہی نہیں کرتے، ان کو آ کے تاکید کر رہے ہیں. اور بہرحال ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں وہ کس حد تک اپنے بچوں کو نماز کے سلسلے میں ٹوکتے ہیں. پیغمبر اس کے بعد جب یہ
آیت یہ جب جملہ ارشاد فرماتے تو اس کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ہم کو بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت سے یہ سیکھنا چاہیے، خصوصاً بزرگوں کو، بڑوں کو، کہ وہ اپنے جب خود نماز پڑھیں تو اپنے بچوں کو بھی نماز کی طرف آمادہ کریں. ہم دیکھیں کہ انسانی خلقت کا سب سے پہلا حکم جو تھا وہ سجدہ تھا. یعنی جیسے ہی جناب آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی، جو پہلا حکم نافذ کیا خداوند عالم نے وہ تھا سجدہ، کہ جیسے ہی میں آدم کے اندر اپنی روح کو پھونکوں تم سب کے سب جو ہے وہ سجدے کی حالت میں چلے جانا. پہلے ہم دیکھتے ہیں جوانوں میں بوڑھوں میں، صحت مند ہوں معذور ہوں، سب میں نماز کا ایک یکساں شوق پایا جاتا تھا. پہلے زمانے میں ہم چلے جائیں تقریباً 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، تو ہم دیکھیں گے چاہے بوڑھے ہوں، چاہے جوان ہوں، صحت مند ہوں معذور ہوں، سب میں نماز کو لے کے ایک شوق پایا جاتا تھا. اب دیکھیں رسول اللہ کے زمانے میں یہ ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ کسی کو ٹوکا جا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو. رسول اللہ کے زمانے میں یا ائمہ کی زندگی میں آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کسی کو نماز کے لیے ٹوکا جائے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو. ہاں بہت اور چیزیں تھی جن کے لیے ان کو سمجھایا جاتا تھا، کہا جاتا، لیکن تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی شخص نماز نہ پڑھے. یعنی اس زمانے میں کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی بیوی جو ہے بے پردہ رہے. تو بے پردگی کا کوئی مسئلہ اس زمانے میں تھا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ کے زمانے میں، ائمہ کے زمانے میں کوئی پردہ نہ کرے. اسی طریقے سے رسول اللہ اور ائمہ اور اس کے دیگر کئی ہزار سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ نماز کے سلسلے میں کہنے کی کوئی بات ہی نہیں تھی کہ نماز پڑھو. آبویس ہے کہ مسلمان ہے تو نماز پڑھے گا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں نہ امیروں میں شوق ہے نہ غریبوں میں، اور بیمار تو اپنے آپ سے ساکت سمجھتے ہیں، بیمار سمجھتے ہیں کہ ہم پہ تو نماز ہے ہی نہیں، اب تو ہم بیمار پڑ گئے. اور دیندار افراد جو پابندی سے ظہرین اور مغربین پڑھتے ہیں ان تک کی بھی اول وقت فجر جو ہے قضا ہو جاتی. دیندار افراد، اور جو جن کو دین کا کوئی شوق ہی نہیں ہے، جن کو فہم ہی نہیں، ادراک ہی نہیں، تو ان کی تو نماز بہرحال کیا کہیں. تو دیندار افراد تک کی بھی جو ماشاءاللہ دیندار ہیں، جن کے یہاں روزہ ہے، نمازیں ہیں، پردہ ہے، حج ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، ان تک کی بھی اول وقت نماز سے فجر جو ہے قضا ہو جاتی ہے. پابندی سے نہیں پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان کی بھی قضا ہو جاتی ہے. بہت کم حضرات ہمیں ایسے ملیں گے جو نماز کی کما حق کہو نماز کی پابندی کرتے ہوں گے. دیندار خواتین تک کو دیکھیں، اگر دیندار خواتین ولادت کے بعد 40 دن تک نماز نہیں پڑھتی، کہیں نظر نہیں آتا کہ نماز کے لیے معمولی سا نقصان برداشت کیا جائے. آج کے زمانے میں دیکھیے آپ، ایک چھوٹا سا بھی دنیاوی کام ہوگا تو نماز کو ہی قربان کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم فجر میں ایک طرف ہماری فجر کی نماز اور دوسری طرف ہمیں ٹرین پکڑنی ہے، تو ہم کہیں گے چلو نماز ہم بعد میں پڑھ لیں گے، ٹرین پکڑ لیتے ہیں. چھوٹے سے کام میں بھی ہم نماز کو قربان کر دیتے ہیں. چھری جو ہے وہ نماز کے ہی گلے پر ہم چلا دیتے ہیں. یعنی ہمیں نماز کو اتنی ویلیو نہیں دیتے. ہمارے گھر میں کوئی رشتہ دار آ جائے مثال کے طور پہ، تو ہم رشتہ دار سے یہ نہیں کہیں گے کہ آئیے ہم لوگ ساتھ میں نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر باتیں کرتے ہیں، پھر کھانا کھائیں گے، سب کچھ کریں گے. پہلے ہم اس سے باتیں کر لیں گے، پہلے کھانا کھا لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، پھر یاد آئے گا 4 بجے 5 بجے ارے ہم نے تو ظہرین نہیں پڑھی ابھی تک. اس طرح مغرب میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ دار آ گیا، کہیں جانا پڑ گیا، کچھ بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا دنیاوی کام ہوگا تو ہم دیکھیں گے نماز کو ہم قربان کر دیں گے، لیکن اس کام کو قربان نہیں کریں گے. یعنی پریورٹیز کی اگر ہم اپنی لسٹ بنائیں، ایک پریورٹی لسٹ بنائیں کہ کیا کام ہمیں پریورٹی میں ہے، تو سب سے لیسٹ پریورٹی جو ہے ہم وہ نماز کو دیتے ہیں. بلال حبشی علیہ الرحمہ، کون نہیں جانتا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے. یہ ہر وقت باوضو رہتے تھے، ہر وقت باوضو. اور باوضو رہنے کا فائدہ کیا ہے کہ ہر وقت اگر ہم باوضو رہتے ہیں تو یہ فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم ہر وقت باوضو رہیں اور گھر میں کوئی ایسی جگہ مخصوص کر لیں جو صرف نماز کے لیے ہو، تو آتے جاتے ہم لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. اب ہمارے گھروں میں تو ایسا کوئی جگہ ہی مشخص ہی نہیں، ہم نے بنائی نہیں ایسی کوئی جگہ جہاں پہ ہم نماز پڑھ سکیں. لیکن ہمارے ائمہ کی زندگی میں دیکھیں، علماء کی زندگی میں دیکھیں، نماز میں ایک گوشہ ایسا ہوتا تھا، گھر میں ایک ایسا گوشہ بناتے تھے جو نماز کے لیے مخصوص کرتے تھے کہ یہ وہ حصہ ہے جہاں میں ہم نماز پڑھیں گے. تو جا نماز ہر وقت بچھی رہتی تھی، قرآن نیچے رکھا رہتا تھا. مثال کے طور پر مفاتی وہ سامنے رکھی رہتی تھی کہ کبھی دعائیں پڑھنی تو مفاتی اٹھا لی، کبھی تلاوت کرنی تو ہم نے قرآن اٹھا لیا. لیکن ہمارے گھروں میں ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ہم نے کوئی ایسی جگہ ہی نہیں مخصوص بنائی ہے
کہ ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، کہتے ہیں نماز پڑھنا ہے تو جلدی سے ڈھونڈی جاتی جا نماز کہاں ہے، پھر جلدی سے کچھ بچھایا جاتا ہے. نہیں، ہم کوئی ایسی جگہ بنائیں اپنے گھروں میں جہاں پہ مخصوص کر دیں جگہ کو جو نماز کے لیے ہو. تو وہاں پہ جا نماز بچھی رہے، قرآن بچھا رہے، ایک نزول فرشتہ ہوتا رہے گا، فرشتوں کا نزول ہوتا رہے گا وہاں پہ فرشتوں کے آمد و رفت بنی رہے گی. اور ہمارے لیے بھی بہت فائدہ مند چیز ہے کہ اگر ہم ہر وقت باوضو رہیں بلال حبشی کی طرح، اور ہر وقت ہمارے پاس جا نماز بچھی رہے، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کبھی کوئی قضا نماز پڑھ لی، کبھی کوئی مستحبی نماز پڑھ لی، یا نماز نہ پڑھیں تو چلتے پھرتے سجدہ کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنے ائمہ کی زندگی میں دیکھیں، امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں کثرت سجود، اتنا زیادہ سجدہ کرتے تھے، اتنا زیادہ سجدہ کرتے تھے کہ ان کی پیشانی پہ سجدے کے نشان پڑ جاتے تھے. تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، چھوٹے سا کام، گھر میں اپنی ایک ایسے مخصوص جگہ بنائیں جہاں پہ جا نماز بچھی رہے. تو ایٹ لیسٹ کھانا کھانے کے بعد ایٹ لیسٹ کوئی اللہ کی ہمیں کوئی نعمت یاد آئی، فوراً کے وہاں پہ سجدہ کر لیا کہ خدا بند تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو خدا بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے اگر میرا شکر میں اضافہ کرو گے تو ہم تمہیں اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. ہم دیکھیں کہ مسجد نبوی کی چھت نہیں تھی. پہلے جب مسجد نبوی شروع میں بنی تھی تو اس پہ کچھ چھت نہیں تھی، بعد میں پھر اس پہ چھت بن گئی، اور پھر دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے آج موجودہ حالت میں جو مسجد نبوی ہے تو اس کی تو بات ہی کیا ہے. لیکن جب شروع میں چھت نہیں تھی تو ظاہر سی بات ہے عرب کی جلتی ہوئی گرمی آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی گرم پڑتی تھی اس زمانے میں. تو پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب فرماتے تھے کہ کنکڑیاں جو ہیں وہ بھننے لگتی تھی، جو جس پہ سجدہ کرتے تھے کنکڑی پہ، جو پتھر وہاں پہ ہوتے تو وہ جلتے تھے. تو پھوکے مار مار کے ٹھنڈی کیا کرتے تھے. سوچے، تصور کریں کہ پھوکے مار کے اس جگہ کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے کہ جہاں پہ ان کو سجدہ کرنا ہوتا تھا، تاکہ جب ہم سجدہ کریں تو تھوڑا سا وہ ٹھنڈا ہو جائے. اور یہی حال جو خانہ کعبہ کا بھی اس وقت تھا، اور بعد میں دھیرے دھیرے پھر وہ حالات بہتر ہوتے چلے گئے. تو اصحاب پیغمبر کا یہ کہنا تھا کہ نماز ظہر سے مشکل کوئی نماز نہیں ہوتی ہمارے لیے، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے اتنی گرمی میں، اور جبکہ وہ جو مقام پہ جب ان کو سجدہ کرنا ہے یا پیشانی رکھنی ہے وہ اتنا جل رہا ہوتا تھا وہ جگہ، تو اس کو ٹھنڈا کرنا، اس پہ سجدہ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا. تو وہ خود یہ کہتے تھے کہ نماز ظہر سے زیادہ ہمارے لیے کوئی مشکل چیز نہیں تھی. اور آج ہمارے پاس دیکھیں تو تمام سہولتیں ہمارے پاس میسر ہیں، چاہے وہ گھر ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے امام بارگاہ ہو، جہاں پہ بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اے سی لگا ہوتا ہے، کمرے ہوتے ہیں، کولر ہوتا ہے، تمام آسائشیں. لیکن شوق نماز نعوذ باللہ ہم سے دور ہو گیا. یعنی اس وقت جب تمام آسائشیں نہیں تھی ان کے پاس شوق نماز تھا، آج ہمارے پاس شوق نماز نہیں ہے، باقی تمام چیزیں ہیں. آیت اللہ محسن امین عاملی، آیت اللہ محسن امین عاملی ایک لبنان کے بہت ہی بڑے عالم تھے، بہت ہی بڑے عالم. ایک ہمارے ساتھ مسئلہ یہ بھی ہوا ہے کہ ہم اپنے عالموں کے بارے میں بھی زیادہ نہیں جانتے، اپنے علماء کے بارے میں بھی زیادہ نہیں جانتے. کہ جہاں ایک طرف ہم اپنے ائمہ کے بارے میں زیادہ زندگی کے حالات کے بارے میں نہیں جانتے، اپنے علماء کے بارے میں بھی نہیں جانتے. کوشش کروں گا میں انشاءاللہ کہ دھیرے دھیرے اس نماز کے مطلب بیچ میں کہیں نہ کہیں اپنے علماء کا بھی تذکرہ کرتا رہوں. تو آیت اللہ محسن امینہ عاملی جو ہے لبنان کے بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے دمشق میں، شام میں چھوٹے بچوں کا مدرسہ کھولا تھا. ہم نے اس سے پہلے والی سیریز میں آپ کو یاد ہوگا دین کی خدمت کریں مگر کیسے میں بھی یہ بتایا تھا کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کو ممبر مل جائے اور ہم ممبر پہ بیٹھ کے 5000 مجمع کو مجلس سنائے اور ان کی ہدایت کریں. نہیں، آپ یہاں سے شروعات کریں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کریں اور دینی تعلیمات کا کوئی سلسلہ شروع کریں، اور اس کا بہترین اجر انشاءاللہ ملے گا. تو خود یہ بتاتے ہیں کہ دمشق میں نے چھوٹے بچوں کا، بہت ہی چھوٹے چھوٹے بچوں کا مدرسہ کھولا، اور چھوٹے بچوں پہ کام کریں بہت فائدہ مند ہوتا ہے. کہ آپ نے چھوٹے بچوں کی تربیت کرنا بہت آسان ہوتا ہے، بڑے ایک بار جہاں ان کی جو فکر بن گئی اس کو چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ان کا ایک طالب علم، ان کا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بعد میں پھر وہ بتا رہا تھا کہ وہ امریکہ چلا گیا تھا. امریکہ جانے کے بعد اس کا کوئی امتحان تھا، کوئی انٹرویو تھا، کوئی وائوا ٹائپ کا تھا، اور اس میں دیر ہوتی چلی آ رہی تھی. ہوتا ہے وائوا میں 50 بچے ہیں، 50 بچوں میں میرا بھی ٹرن آنے والا، دھیرے دھیرے دیر ہوتی آ رہی تھی. تو اس نے کہا کہ اتنی دیر ہو گئی کہ اب اس نے سوچا مثال کے طور پہ ظہر کا وقت ہوگا، ظہرین کی نماز اس کی قضا ہو جاتی، یعنی اب اس نے مزید انتظار کرتا تو اس کی ظہرین قضا ہو جاتی.
تو اس نے کہا کہ اب میں اپنی ظہرین تو نہیں قضا کر سکتا ہوں. تو اس نے اٹھ کے جانے لگا. تو جتنے بھی اور طالب علم تھے، اسٹوڈنٹس تھے، انہیں سمجھایا اس کو کہ اتنا امپورٹنٹ وائوا ہے تمہارا، نماز کا کیا قضا کر لو، بعد میں پڑھ لینا. اس نے کہا نہیں، میں نے زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں کی، میں اس نماز کو بھی قضا نہیں کروں گا. میرا وائوا جاتا ہے تو جائے، میں نماز کو قضا نہیں ہونے دوں گا. بہرحال وہ چلا گیا. پھر جیسے ہی وہ گیا نماز پڑھنے، تو اس کا ٹرن آ گیا. تو پتا چلا کہ وہ تو نماز پڑھنے چلا گیا. تو وہاں کے جو امریکن پروفیسر تھے، بڑا تعجب ہوا ان کو کہ ایک بچہ جو اتنا مشکل امتحان، اتنا قیمتی امتحان جو ہے وائوا ہے، اس کو چھوڑ کے نماز پڑھنے چلا گیا. کہنے نہیں، اب اس بچے کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے، اس نے اپنی نماز کے لیے گیا. بہرحال جب وہ آیا تو وہ امریکن پروفیسر اس کے لیے رکے رہے کہ نماز پڑھ کے آ جائے تو ہم اس کا وائوا لیں گے. تو وہ جب نماز پڑھ کے آیا تو اس کا وائوا ہوا، تو اس کی نماز بھی قضا نہیں ہو اور اس کا وائوا بھی ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے، ہم یہ تصور کرتے ہیں نا کہ اگر ہم نے نماز پڑھی تو ہمارا یہ کام رہ جائے گا. نہیں، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے اللہ کے احکام کو یا ہم نے اللہ کے حکم کو ویلیو دی تو اللہ بھی اس کام کو دیکھے گا. بہرحال تو آیت اللہ محسن امینہ عملی فرماتے ہیں کہ میں نے بچوں کی ایسی تربیت کر دی تھی کہ اگر وہ دریا میں بھی گر جائیں تو ان کا دامن تر نہیں ہوگا. اتنی عظیم تربیت کر دی تھی بچوں کی، اتنا اچھا ان کو روحانی ماحول دے دیا تھا کہ ان کا خود کا کہنا تھا کہ اگر وہ دریا میں بھی گر جائیں تو ان کا دامن تر نہیں ہوگا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر چیز کی زینت ہے، ہر چیز کی زینت ہوتی ہے. اسلام کی زینت جو ہے وہ 5 وقت کی نمازیں ہیں. یعنی اسلام کی زینت کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم تو نمازیں پڑھیں. 5 وقت کی نمازیں اسلام کی زینت ہے. اور خود امام زمان علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، تو اعلان ظہور سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں گے. یعنی آپ تمام ائمہ کو دیکھ لیں، نماز کی جو ویلیو ہے وہ آپ کو دیگر چیزوں کو نہیں ملے گی، نماز کو سب سے اوپر رکھتے تھے. تو جب ظہور فرمائیں گے تو ظہور کے لیے سوچئے، امام زمانہ صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں کہ میرا ظہور ہو جائے، ظہور ہو جائے. مطلب آپ دیکھیں کہ امام زمانہ جب بھی کسی علماء سے ملتے ہیں اور رفا سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے چاہنے والے سے کہو کہ ہمارے ظہور کے لیے دعا کریں. اور جب ظہور ہو جائے گا تو ظہور کے اعلان سے بھی پہلے امام 2 رکعت نماز پڑھیں گے. کتنی عظمت ہے نماز کی امام کی نظر میں. اور ہم اپنی دیکھیں کہ ہم کتنی نماز کو اہمیت دے رہے ہیں. تو نمازوں کی جس حد تک ہو سکے حفاظت کریں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستدرک الوسائل میں ایک روایت ہے پیغمبر سے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ روزانہ ایک فرشتہ قبرستان میں کھڑے ہو کر ایک سوال پوچھتا ہے. یعنی وہ روزانہ قبرستان جاتا ہے اور قبرستان میں کھڑے ہو کر ایک سوال کرتا ہے. مردوں سے پوچھتا ہے کہ کس طریقے کے بندے بننا چاہتے ہو تم. یعنی اب قبرستان میں کس سے پوچھتا ہے؟ مردوں سے. تو مردوں سے کیا پوچھتا ہے کہ کس طریقے کے بندے بننا چاہتے ہو تم. تو مردے کیا جواب دیتے ہیں؟ مردے کہتے ہیں اہل مساجد کی طرح بننا چاہتے ہیں ہم، اہل مساجد کی طرح. کیوں؟ کیونکہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے تھے. ہم ان کے جیسے، اگر ہمیں خدا دوبارہ زندگی دے دے تو ہم جائیں گے اہل مساجد کی طرح بنیں گے. یعنی کف افسوس ملتے ہیں، کف افسوس کہ اگر ہمیں دوبارہ زندگی مل جائے تو ہم دنیا میں جائیں اور نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں. تو ہم دیکھیں کہ ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، قبل اس کے کہ ہم بھی تنو من مٹی کے اندر چلے جائیں. ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے. یعنی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ فرشتہ جو ہے وہ موت کا، وہ یہ پوچھتا ہے کہ تم کس طریقے کے بندے جو ہے بننا چاہتے ہو. تمہارے پاس تو آج وقت ہے، تم ابھی افسوس نہ کرو، تم نماز پڑھ سکتے ہو، نماز کو ویلیو دو. نماز دیگر عبادات کی معرفت حاصل کریں. ہمیں ان کی معرفت نہیں ہے. ہم دیکھیں نہ ہمیں نماز کی معرفت ہے، نہ ہمیں روزے کی معرفت ہے، نہ وضو کی معرفت ہے. ہمیں کیونکہ ہمارے والدین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مولانا نے، ہمارے مولانی نے ہمیں سکھا دیا ہے تو ہم وہ کر رہے ہیں. معرفت نہیں ہے. معرفت سمجھ رہے نا کہ اس کی ڈیپتھ، کہ نماز پڑھنا اس کی ڈیپتھ کیا، وضو جو کر رہے ہیں اس کی ڈیپتھ کیا ہے. کا روایتوں میں ہے کہ جو وضو جو ہم کرتے ہیں اس سے فرشتے خلق ہوتے ہیں. یعنی ہم وضو کر رہے ہیں، ہمیں خیال بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ ہو سکتا ہے وضو کرتے وقت باتیں کر رہے ہوں، وضو کرتے وقت جو ہے ہمارا دھیان کہیں اور ہو، لیکن ہمارے وضو کے پانی سے فرشتے خلق ہو رہے ہیں، تصور بھی نہیں آئے گا. اور یہی وہ فرشتے ہیں جو ہمارے وضو سے جو خلق ہوتے ہیں وہ قیامت تک ہمارے لیے استغفار کریں گے. قیامت تک استغفار.
قیامت تک ہمارے لیے دعائیں کریں گے، پروردگار اس کی یہ پریشانی دور کر دے، یہ پریشانی دور کر دے، وہ فرشتے جو ہمارے وضو کے پانی سے خلق ہوئے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ باوضو رہیں، ہمیشہ باوضو رہیں، کہ ہم جب بھی وضو ٹوٹے ہم دوبارہ وضو کر لیں، کیونکہ ہر بار جب وضو کریں گے، اور اسی لیے کہا گیا وضو پر وضو کر لو، یعنی تم حالت وضو میں ہو لیکن دیکھو ہاں ٹھیک ہے اب آدھے گھنٹے 1 گھنٹہ ہو گیا تو اب ہم دوبارہ وضو کر لیتے ہیں، وضو پر وضو کر لو، نور علی نور ہو جائے گا، یہ نور پہ نور ہو جائے گا. تو سوچ کتنا ثواب ہوگا کہ ہم وضو کرتے جا رہے ہیں، فرشتہ خلق ہوتا جا رہے ہیں، فرشتے خلق ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں. کب تک؟ قیامت تک. ثواب جاریہ ہے یہ. یعنی یہ نہیں کہ ہم دنیا سے گئے وہ فرشتہ بھی ختم ہو گئے، نہیں، ہم تو دنیا سے چلے گئے، اب ہم مزید وضو نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ فرشتہ جو ہے قیامت تک ہمارے لیے وضو کے سلسلے میں استغفار اور دعائیں کرتا رہے گا. اور اسی وضو سے جو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ جو فرشتے خلق کر رہے ہیں، اسی طریقے سے حور و غلمہ بھی ہمارے ہی اعمال سے خلق ہوتے ہیں، ہماری عبادتوں سے حور و غلمہ خلق ہوتے ہیں. ہم یہ نہ تصور کریں کہ جنت میں حور و غلمہ ہوں گی، یعنی حور ہوں گے، وہ خادمان جنت ہوں گے، جو ہم جنت میں جائیں گے وہ سب ہماری خدمت کرنے لگیں گے. نہیں، وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. جو ہم دنیا میں عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس کی برکت سے وہ خلق ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ہم جتنی بھی حور چاہیں، جتنے بھی وہاں پہ خادمان چاہیں، جتنے بھی وہاں پہ اپنے سرونٹس چاہیں، تو جتنے چاہتے ہیں وہ ہم اسی دنیا میں بنا لیں. یہ نہ سوچیں وہاں جائیں گے تو بنیں گے. ہم ایک سرونٹ چاہتے ہیں یا 1000 چاہتے ہیں، تو اسی حساب سے ہم اپنی عبادتوں کو امپروو کر لیں اور اپنی عبادتوں کو بہتر سے بہتر بنا لیں. روز محشر خداوند عالم دوزخ کی آگ سے کہے گا جسے جلانا ہے جلا، پر خبردار اعضائے سجدہ کے قریب بھی نہ جانا. یعنی دوزخ سے کہہ دیا جائے گا اعضائے سجدہ کے قریب نہ جانا. سجدے کی اہمیت ہے، یعنی وہ 7 مقام جو ہوتے ہیں، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں 7 مقام ایسے ہوتے ہیں، پیشانی اور ہاتھ کے دو تلے ہوتے ہیں، گھٹنے ہوتے ہیں، اور تھم ہوتا ہے ہمارا. یہ 5 خدا کہہ رہا ہے کہ اب ان کے قریب نہ سجدہ کیا، بندے نے، میرے بندے نے سجدہ کیا، اس کے قریب بالکل نہ جانا. تو یہ تو نماز ہے، اگر ہم یہ تو وہ سجدہ ہے، اگر اسی طرح نماز، تو نماز بھی ہمیں دوزخ سے نجات دلا دے گی. اگر ہم چاہتے ہیں دوزخ سے بچنا تو پابندی سے نماز پڑھیں، پابندی سے نماز پڑھیں. منہاج الصادقین میں بھی ہے، اس کی 8ویں جلد میں بھی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نمازی افراد ہیں، اور وہ جتنے بھی نمازی ہیں، وہ جب مریں گے، جب دنیا سے جائیں گے، دنیا سے سدھاریں گے، تو سیدھے جوار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے جوار میں پہنچ جاتے ہیں. علماء فرما رہے ہیں کہ جو نمازی حضرات ہیں جیسے ہی مریں گے وہ جوار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے جوار میں پہنچ جاتے ہیں. جب ہی اکثر علماء نماز کے اوقات میں حضرت سید الشہداء کو ضرور یاد رکھنے کی تاکید کرتے ہیں کہ نماز انہی کے وجود سے باقی ہے. آپ دیکھیں جتنی بھی عبادات آپ دیکھ لیں، جتنی بھی عبادات دیکھ لیں، اس میں آپ کو ایک چیز مشترک، ایک چیز کامن ملے گی کہ ہر عبادات میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کو یاد رکھنے کی تاکید کی گئی ہوگی. آپ شب قدر میں کوئی بھی اعمال دیکھیں گے، آپ کو دیکھیں گے زیارت وارثہ پڑھ لیے، مثال کے طور پر شب نیمہ شعبان آئی، زیارت وارثہ پڑھ لیے، زیارت امام حسین پڑھ لیے، اور 40 آیا تو مخصوص ہے امام حسین سے. لیکن آپ روزہ عرفہ آیا، وہ آپ نے زیارت وارثہ پڑھ لیے، زیارت امام حسین پڑھ لی، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے وجود سے باقی ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ نماز کے اوقات میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو ضرور سے ضرور یاد رکھیں. آیت اللہ عبد الحادی شیرازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نماز سے پہلے السلام علیکم یا ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کہنا نمازوں میں خضوع و خشوع کو بڑھا دیتا ہے. یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، اور یہ وہ خود یہ اعمال کیا کرتے تھے. آیت اللہ عبد الحادی شیرازی جو ہے ہر نماز سے پہلے ایک جملہ فقط کیا کہ یا السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، ایک جملہ نماز سے پہلے. اس سے نماز میں خضوع و خشوع بڑھ جاتا ہے. یعنی ہم جو پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارا کنسنٹریشن نہیں لگ رہا ہے نماز کی طرف، ہمارا ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے، ہم نماز پہ فوکس نہیں کر پا رہے، ہم خدا کی طرف فوکس نہیں کر پا رہے، تو بس فقط ایک جملہ کہنا السلام علیکم یا عبداللہ امام حسین علیہ السلام ہماری نماز میں خضوع و خشوع پیدا کر دے گا. ایک کتاب ہے جو ایران سے چھپی ہے، پیشانی سوختہ کے نام سے، پیشانی سوختہ.
ایران سے کتاب چھپی ہے، اس میں ایک واقعہ ہے لکھا ہے کہ ایران عراق جنگ میں جب جیسے ایران جو ہے وہ انقلاب آیا تھا 1979 میں، پھر اگلے ہی سال جو عراق نے پھر ایران پہ جنگ چھیڑ دی، تو اس میں ہر عمر کے لوگ جو ہیں شریک ہوتے تھے، جوان بوڑھا بچہ، کیونکہ ابھی تو انقلاب آیا، ابھی کوئی آرمی تو ہے نہیں کہ ان کی پوری آرمی ہو، تو جو بوڑھا جوان جو بھی تھا وہ اس جنگ میں شریک ہوتا تھا۔ تو اسی میں ایک امام جماعت تھے، ان کا کام کیا تھا؟ امام جماعت تھے، تو ان کا کام یہ تھا کہ جتنے بھی شہید ہوتے تھے لوگ، تو یہ کیا کرتے تھے کہ شہید کے جسم پہ ایک رسی باندھتے تھے اور ایک رسی اپنے جسم پہ باندھ لے کے اس کو گھسیٹ کے شہید کے لاشے کو میدان سے دور کر دیتے تھے، تاکہ اس کی لاش جو ہے مزید زخمی نہ ہو، جسم اس کا مزید زخمی نہ ہو، اور اس کو پراپر ہم اس کا فیونرل کر سکے۔ تو ان کا کام یہ تھا، جتنے بھی شہید ہوتے تھے میدان جنگ، آپ سوچیں بمباری ہو رہی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، اس میں یہ بیچ میں جاتے تھے اور شہید کے لاشے کو گھسیٹ کے، اور اس کو گھسیٹنا بھی آسان نہیں ہے، تو رسی سے باندھ کے اس کو وہ لے کے باہر آتے تھے۔ تو لکھا ہے کہ ایک بار جب یہی کر رہے تھے کہ شہید کو لے کے آ رہے تھے، دمی سے بم پھٹا، اور جیسے ہی بم پھٹا تو ان کا جو سر ہے وہ تن سے جدا ہو گیا، یعنی سر الگ ہو گیا اور تن الگ ہو گیا۔ تو ان کے ایک ساتھی ہیں، وہ ساتھی ان کے جب ان کے قریب پہنچے، امام جماعت کے قریب پہنچے، تو تنے بیسر کے پاس جب یہ پہنچے تو، اور ان کے بارے میں تھا کہ یہ بے انتہا وقت کی نماز کے پابند تھے، کہ اول وقت نماز پڑھتے تھے حالت جنگ میں، کہ جنگ ہو رہی ہے تب بھی وقت کے پابند تھے، کہ اول وقت نماز پڑھتے تھے، اور نماز سے پہلے وہ یہی جملہ کہتے تھے، السلام علیکم یا عبداللہ امام حسین علیہ السلام۔ یعنی ان کی ایک خاصیت تھی، خصوصیت تھی ان کی یہ، کہ یہ اول وقت نماز پڑھتے تھے، اور نماز کے بعد، نماز سے پہلے، تکبیرۃ الاحرام سے پہلے السلام علیکم و عبداللہ امام حسین علیہ السلام کہتے تھے۔ تو بتاتے ہیں کہ جب ان کے ساتھی ان کے قریب پہنچے اور تنے بیسر کے پاس پہنچے، تو انہوں نے دیکھا کہ تنے بیسر سے یہ صدا آ رہی تھی، کٹے ہوئے لاشے سے یہ صدا آ رہی تھی، السلام علیکم یا عبداللہ حسین علیہ السلام۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سخت ترین حالات میں بھی نماز کو ویلیو دی ہے، تو کٹے ہوئے سر سے یہ آواز آ رہی تھی۔ اور ہم نے خود دیکھا کہ خود امام حسین علیہ السلام نے کتنی نماز کو ویلیو، کتنی نماز کو عظمت دی، کہ امام کا بھی سر جب تن سے جدا ہو گیا تھا تو امام نے بھی سر سے سورہ کہف کی تلاوت کی تھی۔ بہرحال ہم ان کے چاہنے والے، ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں اگر ہم نماز کو ویلیو دے رہے ہیں۔ ایک کتاب ہے جو ایران میں چھپی ہے، نماز در اسارت کے نام سے، اس میں بھی ایرانی قیدیوں کے بارے میں بہت لکھا ہے، ایرانی قیدی جو عراق میں قید کر لیے جاتے تھے، تو اسی میں ایک تھے قیدی، ان کا نام تھا حمید حکیم نام سے۔ تو وہ خود بتاتے ہیں، حمید حکیم، کتاب کا نام ہے نماز در اسارت کے نام سے، وہ بتاتے تھے کہ نماز و سجدوں کی کثرت سے اتنا مارا جاتا تھا کہ کمر سیاہ اور بے ہوش ہو جاتے تھے، یعنی نماز کی وجہ سے، کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمیں اتنا مارا جاتا تھا، سجدوں کی وجہ سے اتنا مارا جاتا تھا کہ کمر ہماری سیاہ ہو جاتی تھی، کالی پڑ جاتی تھی، اور ہم بے ہوش ہو جاتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی قیدی نماز پڑھتے تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے، اتنا مارا جاتا تھا تب بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، اور کہتے تھے یہ سارا کا سارا جو عشق نماز ہمیں پیغمبر سے ملا اور ائمہ سے ملا، کہ ہم نے ائمہ کی زندگی کو دیکھا، امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا کتنی نمازیں پڑھتے تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھا کہ اتنی نماز قید خانے میں ہے تو بس نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، نماز ہی پڑھے جا رہے ہیں، ایک ایک دن میں، ایک ایک رات میں 1000 نمازیں پڑھ رہے۔ تو وہ ان کا خود کا کہنا تھا یہ تمام عشق نماز جو ہے ہم نے پیغمبر سے اور ائمہ کی سیرت سے لیا ہے، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک رسول فرما رہے، اور ہم دیکھیں کہ ہم نے نماز کا کیا حال کر دیا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب مکے سے مدینے گئے ہیں رسول اللہ، مکے سے مدینے، تو سب سے پہلا کام کیا کیا رسول اللہ نے؟ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد کی تعمیر کرائی، مسجد نبوی جو ہے، سب سے پہلا کام رسول اللہ نے یہی فرمایا، یہی کام کیا تھا۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہمیں ہر بے نمازی کو سنانا چاہیے، کہ پیغمبر نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے یہ فرمایا، ہمارے اور آپ کے روحانی باپ نے یہ فرمایا۔ آپ فرماتے تھے کہ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا، ایک دن کی بات ہو رہی ہے، ایک دن اگر کسی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو پھر اس سے قرآن بیزار ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے اب اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔ اور ایک دن کے اگر اس نے ظہرین ادا نہیں کی، ظہرین مطلب ظہر
اور عصر ملا کے اس نے اگر ایک دن کی نہیں پڑھی تو تمام انبیاء اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں کہ اب تمام انبیاء اس سے نفرت کرتے ہیں. اور ایک دن کی اگر اس نے مغرب چھوڑ دی، مغرب کی نماز نہیں پڑھی، تو دین اسلام بھی اس سے بیزار ہو جاتا ہے. اور ایک دن کی عشاء نہیں پڑھی اس نے تو پھر خدا بھی بیزار ہو جاتا ہے. یعنی فجر چھوڑی تو قرآن بیزار، ظہرین چھوڑی تو تمام انبیاء نفرت کرنے لگتے ہیں، مغرب چھوڑی تو دین اسلام بیزار ہو جاتا ہے، اور عشاء چھوڑی تو خدا بھی بیزار ہو جاتا ہے. یہ فقط ایک دن کی بات ہے، رسول اللہ ایک دن کی بات بتا رہے ہیں. ایک دن اگر کسی نے ایسا کیا خود، اور تصور کرنے وہ شخص جس نے نہ جانے کتنے سالوں سے نماز نہیں پڑھی ہے، اللہ جانے اس کا کیا بنے گا. کہ ایک دن میں جب خدا بیزار ہوا جا رہا ہے، انبیاء نفرت کرنے لگ رہے ہیں، دین اسلام سے بیزار ہوا جا رہا ہے، قرآن بیزار ہوا جا رہا ہے، تو اگر کسی نے 20 30 40 50 سال سے نماز نہیں پڑھی تو سوچیں اس کا کیا ہوگا. تو ہمارے اعتراف میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو اس کو تھوڑا بیدار کریں، جھنجھوڑیں، اس کو ہلائیں کہ نماز کی تم ویلیو نہیں کر رہے ہو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے تو ہر منزل پر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے نہ، اور یہ کہتے تھے نماز گواہی دے گی پڑھنے والوں کے لیے. جب بھی سفر کرتے تھے جس منزل پہ رکے وہاں پہ 2 رکعت نماز، کہ یہ جگہ بھی ہماری گواہی دے گی کہ اس بندے نے یہاں پہ نماز پڑھی تھی. امام خمینی علیہ الرحمہ جب فرانس گئے تو پہلا سوال جو کیا انہوں نے، پہلا سوال فرانس جانے میں پہلا سوال یہ کہ قبلہ کدھر ہے، قبلہ بتا دو، ڈائریکشن کدھر ہے کہ نماز ہمیں پڑھنی ہے. اور پھر 2 رکعت نماز وہاں پہ ادا کی. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وضو جو ہے وہ خدا کی حدود میں سے ایک حدود ہے، یعنی وضو کو خدا کی حدود میں سے ایک حدود قرار دیتے تھے، اور وضو جو ہے نماز کے لیے تو واجب ہی ہے. اور امام فرماتے تھے کہ نماز کے ذریعے یہ چیک کیا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ کون خداوند عالم کی اطاعت کرتا ہے اور کون خداوند عالم کی نافرمانی کرتا ہے. یعنی یہ نماز پیمانہ ہے کہ بندہ خدا کا اطاعت گزار ہے کہ خدا کا نافرمان ہے. امام خمینی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے تھے اسلام میں کوئی بھی عبادت نماز سے بالا تر نہیں. اور پھر بھی تعجب ہوتا ہے کہ لوگ اس فریضے کو کیسے سستی اور کاہلی سے نظر انداز کر دیتے ہیں. یعنی نماز سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کتنی سستی اور کاہلی سے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. وکیل اور جج کے لیے تو خصوصی فرماتے تھے، وکیل اور جج جو ہوتے ہیں ان کے لیے فرماتے تھے کہ وہ وکیل جو اور وہ جج جو نماز نہیں پڑھتے تو وہ کہتے تھے کہ تم کس کی فائل دیکھ کے رہو، کس کو بچا رہو. وکیل اور جج یہی کام کرتے ہیں نا، بچاتے ہیں اور کیس لڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو کہنے کس کا لڑو، جو بے نمازی انہی کے لیے تو کر رہے ہو تم. تو ان کے اس طریقے سے متوجہ کرتے ہیں. وکیل اور جج کیا، ہم تو تمام فرقوں کو دیکھتے ہیں وہ ایسے ہی نماز کو ترک کر رہے ہوتے ہیں. تو نماز جو ہے وہ گناہوں کو معاف کراتی ہے، نماز ہمارے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے. اسی طرح تفسیر المیزان کی 11ویں جلد میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روایت ہے امیر المومنین علیہ السلام سے تفسیر المیزان کی 11ویں جلد میں کہ حضرت امیر فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبر کے ہمراہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے نماز کے وقت کا انتظار کر رہے تھے. تصور کرنا ہمارے اماں کی سیرت کیا ہے کہ نماز کے وقت کا انتظار کیا جاتا ہے، اور ہم لوگ کیا انتظار کرتے ہیں، ارے ابھی تو وقت باقی ہے، ابھی تو ہم پڑھ لیں گے، ابھی تو ہم وقت گزر جانے کا انتظار کرتے ہیں کہ ابھی تو 10 منٹ باقی ہے، ابھی تو 15 منٹ باقی ہے، ابھی پڑھ لیں گے. امام فرما رہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، اور ہم نماز کے وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی گناہ اپنا بتایا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہوگا، اس کا کمپنسیشن کیا ہوگا، کہ مجھے بتائیے کہ میں اس کا کمپنسیشن دے کر اس گناہ کو برطرف کروں. تو رسول اللہ نے اس کی بات سنی ہی نہیں، اگنور کر دی، سنا ہی نہیں اس کی کوئی بات. رسول اللہ تو نماز کا وقت انتظار کر دے، رسول اللہ نے اس کی بات سنی نہیں. اور پھر تھوڑی دیر میں نماز کا وقت ہو گیا، رسول اللہ نے نماز پڑھی اور اس کے پیچھے امیر مومنین نے نماز پڑھی، اور پھر تمام جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے سب نے نماز پڑھی. جب نماز مکمل ہوگی تو وہ شخص دوبارہ رسول اللہ کے پاس آیا، اس نے دوبارہ وہ اپنے وہی سوال کا تکرار کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک گناہ کیا ہے اور اب بتائیے کہ میرے گناہ کا کیا کفارہ ہوگا. تو رسول اللہ نے بڑی تعجب سے پوچھا کیا تم نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ مطلب بہت ہی تعجب سے رسول اللہ نے پوچھا کہ ہم نے نماز پڑھی تھی، کیا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو رسول اللہ نے کہا یہی نماز گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یہی نماز جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو تم نے نماز پڑھی تو تمہارے وہ گناہوں کا کفارہ ہو گئی. تو ہمارے لیے بھی ہے کہ
نماز پڑھتے جائیں، اپنے گناہوں کو معاف کراتے جائیں. بس اب یہاں پہ یہ بات بھی کلیئر کر دیں، کہیں خدا نخواستہ کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے کہ جب نماز پڑھتے جاؤ گناہ معاف ہوتے جائیں، اس میں وہ گناہ ہے جو ہم سے انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن جان بوجھ کر کوئی گناہ کرے کہ شراب پیے اور سوچے کہ ابھی تو مغرب کی نماز آئے گی، ہم مغرب کی نماز پڑھ لیں گے تو ہمارا وہ شراب پینے کا گناہ جو ہے معاف ہو جائے گا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوگا. جان بوجھ کے اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بھی تو ہمیں پراپر توبہ کرنی پڑے گی. لیکن کبھی بھولے چوکے کوئی ہم سے ایسا کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر خداوند عالم غفور و رحیم ہے، نماز کی برکت سے ہمارے وہ گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے. اور ہم دیکھیں کہ ہم سے کتنے گناہ ہوتے رہتے ہیں دن بھر میں، ہم کو تصور بھی نہیں، ہمیں سوچتے بھی نہیں، ہم ایک اس کا ادراک بھی نہیں، فہم بھی نہیں کہ ہم کتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں انجانے میں. تو بس کیا کرنا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، وہ تمام ہمارے گناہ انجانے میں جو ہم سے ہو جاتے ہیں وہ تمام کے تمام برطرف ہو جاتے ہیں. اپنی نماز کی جو ابھی ہم نے، کیونکہ شروع کے ابتدائی درسوں میں ہم صرف نماز کی فضیلت ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ ایک طرف ہمارا دل جو ہے وہ نماز کے لیے تھوڑا سا آمادہ ہو جائے. تو آج کی گفتگو میں جو میں نے آپ کو بتایا، میں اپنی بات کو یہیں پہ مکمل کر رہا ہوں. بہت ساری باتیں بتانی تھی لیکن وقت بہت تیزی سے نکل جاتا ہے. تو ایک چیز میں نے یہ بتائی کہ بزرگوں کو بچوں کو ٹوکنا چاہیے، بزرگوں کو دیکھنا چاہیے کہ بچوں کو ٹوکیں، نماز کے لیے آمادہ کریں، اور یہ جتنی فضائل بتائی ہیں، فضائل بتائیں نماز کو، ان کو بچوں کو بتائیں تاکہ وہ نماز کی طرف آئیں. دوسری ایک چیز پورے درس میں سے وہ یہ کہ ہم نماز سے پہلے ایک جملہ کہنے کی عادت ڈالیں، یا ابا عبداللہ امام حسین السلام، السلام علیکم یا ابا عبداللہ امام حسین السلام. یہ کہنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب صدقہ امام حسین السلام کا. اپنے درس کا اختتام میں چند جملے مصائب کے کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بھی آنکھیں اشکبار ہو جائیں اور آپ کی بھی آنکھیں اشکبار ہو جائیں، تاکہ نماز کی برکت سے اور ان اشکوں کی بدولت ہم خداوند عالم سے زیادہ قربت حاصل کر سکیں. تو ہم دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس نماز کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں کہ نماز باقی رہ جائے، خدا کا دین باقی رہ جائے، اللہ رسول اللہ کی وہ محنتیں ضائع نہ ہو. اور اس نماز کے لیے وہ ننھا سا شہزادہ جو صرف 6 ماہ کا تھا، علماء فرماتے ہیں کہ 6 ماہ کے بچے کو کتنا پانی چاہیے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کو ایک گلاس پانی چاہیے نہیں ہوتا، آدھا گلاس بھی پانی نہیں چاہیے، چند قطرے پانی کے مل جائے تو بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے. لیکن وہ ننھا سا شہزادہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں لے کے آئے اور کہا کہ اگر تمہاری نظر میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، تو اس بچے کا کیا گناہ؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، یہ بچہ 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے، اس کو چند قطرے پانی دے دو. لیکن انہوں نے اس بچے پر ترس نہیں کھایا اور 3 بار کا تیزا ایک تیر جو مارا تو بچہ جو ہے باپ کے ہاتھوں میں منقطع ہو گیا. امام حسین نے اپنے ننھے سے شہزادے کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور وہ امام جس نے علی اکبر کے لاشے کو بھی اٹھا لیا، قاسم کے لاشے کو اٹھا لیا، اور محمد کے لاشے کو اٹھا لیا. وہ 6 ماہ کا بچہ امام نے جب اٹھایا تو اتنا وزنی ہو گیا کہ کبھی امام آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے. خیمے کے در پہ آ کے کہتے ہیں رباب اپنی امانت کو لے لو. شہزادی رباب آتی ہے، کہتی ہے علی اصغر کہ تمہارے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے، یہ 6 مہینے کے بچے بھی ذبح کیے جاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما لامرہ. پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمیں زیادہ زیادہ عشق کی نماز عطا کر دے. پروردگار ہمیں اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں سے جو بیمار انہیں شفاء کاملہ عطا فرما دے. جو قرضے میں ڈوب چکے ہیں انہیں پروردگار ان غیب سے قرضے ادا کر دیں. جو بیمار انہیں شفاء کاملہ عطا فرما دے. پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں جناب مسلم علیہ السلام کے صدقے میں اولاد عطا فرما. پروردگار جو زیارتوں پہ نہیں جا سکے ان کو جلد سے جلد زیارات پہ جانا نصیب ہو. پروردگار جو ہمارے والدین ہیں ان کا سایہ ہمارے سر و بقائم دائم رکھنا. جو ہمارے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے ان سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان کو برزخ میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو بی بی فاطمہ الزہرا ہم سے راضی رہیں. پروردگار ہم سے امام حسین ہم سے راضی رہے ہیں. سید الشہداء امام حسین اور امیر المومنین علی علیہ السلام ہم سے راضی رہیں. پروردگار
دعا کرتے ہیں کہ مولا اور آقا امام حجت امام بقیت اللہ کا ظہور فرمائے اور ہمیں ان کے انصار میں شمار فرمائے۔ سبھی سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کے میرے اور اپنے تمام مرحومین کو ہدیہ کر دیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔